السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، آج جمعرات ہے، 30 اپریل 2020 ہے۔ سوال جواب جو آئے ہوئے ہیں ان کے بارے میں انشاءاللہ جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ پوچھا گیا مولانا صاحب، کیا جنت کے فیصلے کے بعد بھی وہاں درجات بدلے جائیں گے؟ یعنی ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ نے قیامت میں فیصلہ کر دیا یہ جنت الفردوس میں جائے گا، یہ جنت النعیم میں جائے گا، پھر اس کے بعد بھی اس کے درجات بلند ہوں گے کیا؟ اصل میں ہر جنت میں بھی کتنے درجات ہیں کسی کو معلوم نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ وہاں اس کی بنیاد پر ہوتا رہے گا۔ کسی کو اور اونچا مقام دیا جائے گا، کسی کو اور اونچا مقام دیا جائے گا، لیکن کسی بھی وجہ سے کسی کا مقام گھٹایا نہیں جائے گا۔ تو چونکہ درجات بہت ہیں اس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا ہے، لہذا وہاں پھر دوبارہ بھی اللہ تعالیٰ جیسے کوئی خواہش کرے، کیونکہ جنت کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو تمہارا دل چاہے گا وہ ہوگا، لہذا جو دل چاہے گا وہ ہوتا رہے گا۔ پوچھا گیا ہے کہ بسم اللہ ہر صورت سے پہلے حافظ لوگ پڑھتے ہیں، کہیں سرری پڑھتے ہیں کہیں جہری پڑھتے ہیں، اس کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں اس مسئلے میں یہ مسئلہ کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہر صورت میں بسم اللہ صورت کی ایک آیت نمبر 1 ہے۔ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہر صورت میں بسم اللہ آیت نمبر 1 نہیں ہے، لہذا ان کے یہاں احناف کے نزدیک بسم اللہ جو ہے وہ پڑھنا جہری ضروری نہیں ہے، کوئی پڑھ لیتا ہے تو پڑھ سکتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بسم اللہ پڑھنا ہے، کیونکہ وہ آیت اس صورت کا ایک حصہ ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ جو پی ایف کٹتا ہے، جو لوگ اس کو جانتے ہیں ان کے لیے سوال ہے، پی ایف جو کٹتا ہے اس کے اوپر زکوٰۃ ہے کہ نہیں ہے؟ پی ایف کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، کیونکہ اس پر آپ کا قبضہ نہیں ہے۔ پوچھا گیا اگر ارادہ کیا کہ پورے ماہ اعتکاف کریں گے، بیچ میں 2 دن اعتکاف ٹوٹ گیا یا توڑنا پڑا کسی وجہ سے، شرعی وجہ سے، تو کیا حکم ہے؟ دیکھیں اگر اعتکاف منت کا تھا تو جتنے دن ٹوٹے ہیں اتنے دن کی بعد میں قضا کرے، روزے کے ساتھ قضا کرے، اور اگر منت کا نہیں تھا، ایسے ہی اعتکاف رکھا تھا مہینے بھر کا اور توڑنا پڑ گیا، تو پھر زیادہ تر لوگوں کی رائے ہے کہ ایسے اعتکاف کی قضا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پوچھا گیا ہے انسولین کا انجیکشن لگایا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ شوگر والے انسولین کا انجیکشن، جتنے بھی انجیکشن ہیں جو پیٹ میں ڈائریکٹ نہیں لگتے ہیں بلکہ گوشت میں لگتے ہیں یا نس میں لگتے ہیں، وہ سارے انجیکشن لگائے جا سکتے ہیں۔ انجیکشن کے لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ کیا کرونا ٹیسٹ رمضان کی روزے کی حالت میں کرایا جا سکتا ہے یا نہیں؟ دیکھیں کرونا ٹیسٹ کیا ہے، وہ بلڈ نکالتے ہیں اور ٹیسٹ کرتے ہیں، لہذا رمضان کی حالت میں بلڈ نکال لینا جائز ہے، روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اگر کسی کو بلڈ کی ضرورت پڑ گئی اور آپ نے نکلوا دیا تو بلڈ نکالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، خون کے نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ ہاں اگر خون دینا پڑ گیا اور کسی کو خون چڑھایا گیا تو بھی یہی مسئلہ ہے کہ جس کو خون چڑھایا گیا اس کا بھی روزہ نہیں ٹوٹا۔ پوچھا گیا ہے کہ اگر منہ میں تھوک ایک آدمی نے جمع کر لیا اور بال ارادہ اس کو نگل گیا تو روزہ ٹوٹا یا نہیں ٹوٹا؟ اس کے پہلے میں نے ایک تقریر میں پچھلے دن میں نے بھیجا تھا کہ روزہ ٹوٹنے کی بنیادی پالیسی کیا ہے۔ اس میں نے غالباً یہ بات کہی تھی کہ پھر ایسی شکل میں روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن یہ اس پر فتویٰ نہیں ہے۔ وہ میں نے جو بات کہی وہ غالباً امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے کہ امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے کہ اگر بلغم پیٹ سے نکلا، ایک ہوتا ہے بلغم دماغ کی طرف سے آتا ہے، ایک پیٹ کی طرف سے آتا ہے، پیٹ کی طرف سے آیا اور منہ میں آیا اور منہ میں روکا اور پھر نکل گیا، تو امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ہے کہ روزہ ٹوٹ گیا، لیکن مفتابی قول یہ ہے کہ روزہ نہیں ٹوٹا، لہذا تھوک بھی اگر جمع ہو گیا اور اس نے نگل لیا تو روزہ میں کراہیت تو پیدا ہو سکتی ہے لیکن روزہ ٹوٹے گا نہیں۔ پوچھا گیا ہے کہ جو آج کل سینیٹائزر یوز کیا جا رہا ہے مسجدوں میں بھی، گھروں میں بھی، اس میں الکوہل ہوتا ہے، تو کیا اس کا استعمال کرنا جائز ہے؟ استعمال کرنے میں اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، استعمال کیا جا سکتا ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ اگر کوئی آدمی 2 رکعت تراویح پڑھا رہا تھا اور غفلت سے دوسری رکعت تحیات پڑھنے کے بعد، درود شریف پڑھنے کے بعد کھڑا ہو گیا، اب وہ کیا کرے؟ اگر وہ کھڑا ہو گیا ہے تو بیٹھ جائے، اسے یاد آ گیا ہے، بیٹھ جائے اور بیٹھ کر کے سجدہ سہو کر لے۔ کوئی بھی سنت نماز ہے وہ اس میں بیٹھ جائے اور بیٹھ کر کے سجدہ کا سہو کر لے، اس کی نماز ہو جائے گی۔
पूछा गया है कि LIC की पॉलिसी जो जमा की गई है और वो जमा की जाती रहती है प्रीमियम के नाम पे, तो उस पर ज़कात है कि नहीं? क्योंकि LIC की पॉलिसी जो जमा की जाती है आप जब चाहें उसको कैंसिल कर सकते हैं और आपको पैसा मिल सकता है। लिहाजा जितना भी आपने जमा कर रखा है ये गोया कि आपका कैश इन हैंड है, यानी आपके हाथ में कैश मौजूद है, लिहाजा इसके ऊपर आपको ज़कात देनी पड़ेगी। इसी तरीके से पूछा गया है कि अगर जाए नमाज पर, जो नमाज जिस पर पढ़ते हैं मुसल्ला जिसे आप कहते हैं, उस पर अगर तस्वीरें बनी हुई हैं, कभी बगदाद के दरगाह की बनी होती है, कभी मस्जिद नबवी की, कभी बैतुल्लाह की, तो क्या ऐसी जाए नमाज पर जो है वो नमाज पढ़ी जा सकती है? पढ़ी जा सकती है। उस पर आदमी कभी उल्टे होकर के भी बैठ जाता है, बैठ जा सकता है। वैसे बेहतर ये है जाए नमाज के सिलसिले में आपको बताएं कि जानमाज ऐसी नहीं होनी चाहिए कि जिसमें किसी किस्म की तस्वीर हो। जानमाज खरीदते वक्त इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जानमाज जो है वो सादा हो। ये सवाल बार बार आ रहा है कि क्या कुरान करीम मोबाइल पर देखकर पढ़ सकते हैं या नहीं। फिर दूसरा सवाल आता है कि अगर पढ़ सकते हैं तो बगैर वजू के पढ़ सकते हैं या नहीं। दोनों बातें समझ लें। मोबाइल डिजिटल के बारे में अब जो फतवा दिया गया है, गरचे कुछ लोगों का इख्तलाफ भी हो सकता है क्योंकि इत्तेहादी मसला है, इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन जिन लोगों की राय ये है कि मोबाइल में कुरान मजीद देखकर पढ़ा जा सकता है, ये सही बात है। और रहा ये वजू, तो बगैर वजू के भी मोबाइल के जरिए कुरान पढ़ा जा सकता है। तो वजू कर लेना अच्छा है, अफजल है, आदाब है, लेकिन अगर वजू नहीं किए हुए है, ऑफिस वगैरह में बैठा है, वजू की जगह नहीं है या गुंजाइश नहीं है, तो बैठकर मोबाइल पर जो है कुरान करीम पढ़ सकता है। इसी तरीके से उन्होंने पूछा है कि हम ऑफिस में बैठे होते हैं, जूता पहनकर बैठे होते हैं, तो क्या बैठे बैठे चप्पल पहने होते हैं, तो क्या बैठे बैठे कुरान करीम पढ़ सकते हैं जबकि जूता चप्पल हमारे पैरों में होता है? देखिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ी है जूते की हालत में। ज्यादा से ज्यादा इस बात का ख्याल रख लिया जाए कि जूते को चेक कर लिया जाए कि जूते के नीचे नापाकी न लगी हो, उसको रगड़ दिया जाए मिट्टी पे जा करके। लेकिन अगर जूता पहन करके कोई आदमी बैठकर कुरान करीम पढ़ रहा है तो पढ़ सकता है। अगर नमाज पढ़ी जा सकती है तो नमाज में भी तो कुरान पढ़ा जाता है। लिहाजा इसको ये समझना कि ये बेदबी है, नहीं है, ये एक अलग बात है कि अदब, ये अदब नहीं है। हमारे खासकर हमारे कल्चर में, भारत के कल्चर में ये अदब नहीं है, लेकिन बहरहाल गुनाह नहीं है, पढ़ सकता है। पूछा गया है कि क्या कुरान करीम को बगैर छुए नापाकी की हालत में पढ़ सकते हैं या नहीं। देखिए, कुरान करीम हैज वाली औरत, निफास वाली औरत, जुनबी आदमी, ये तीनों आदमी कुरान करीम न देखकर पढ़ सकते हैं, न छू कर पढ़ सकते हैं, कुरान करीम नहीं पढ़ सकते हैं। लेकिन कुरान करीम के अलावा दुआएं हैं, वजीफे हैं जो उनकी रोज करने की आदत है। सोते वक्त कुछ वजीफे हैं या बात छोटी छोटी सूरत में बतौर वजीफे के पढ़ने की आदत है, उनको पढ़ा जा सकता है, उसमें किसी किस्म की कोई बात नहीं। अजान का जवाब दिया जा सकता है। तो वो सिर्फ कुरान करीम पढ़ने से मना किया गया है, नमाज पढ़ने से मना किया गया है, मस्जिद में दाखिल होने से मना किया गया है। तो ये जो वज़ाइफ हैं, तस्बीहात हैं, अस्कार हैं, इस पर कोई पाबंदी नहीं है। ऐसे जुनबी लोग और हायजा औरतें जो पीरियड जिनको आता है वो भी कुरान, वो अपने वजीफे वगैरह पढ़ सकती हैं। पूछा गया है कि अगर कहीं जुमा हो रहा है मस्जिद के अलावा या मस्जिद में, तो क्या औरतें जुमा में शामिल हो सकती हैं? नहीं। ये हमारे भारत का एक अजीबो गरीब मामला हुआ कि मस्जिदों से औरतों को एकदम दूर कर दिया गया और इस पर तशद्दुद का भी मामला किया गया। बहुत मुतशद्दिद हैं लोग कि मस्जिद में जाना ही नहीं चाहिए। मैं तो बहरहाल, चाहे मेरा ज़ाती मामला आप समझे, मैं इसका सख्त मुखालिफ हूँ। जहां पर औरतों के लिए मस्जिद में इंतजाम है, आज या कल जब भी हो, अरब दुनिया में जिस तरीके से औरतों को मस्जिद में जाने की इजाजत है, उनका हक है, उनका हक बनता है। अगर वो जाती हैं तो जाना देना चाहिए, उनके लिए मनादी नहीं करना है। अब सवाल ये पूछा जा रहा है कि औरत भी जुमा पढ़ सकती है कि नहीं। अब औरत अगर जुमा जहां हो रहा है और वहां पर उसमें शामिल हो गई तो भी जुमा पढ़ लेगी, उसके ऊपर से जोहर खत्म हो जाएगा, जोहर जुमा की नमाज वो अदा कर लेगी। लिहाजा ये हमारे साथ हुआ है कि हमने औरतों को मस्जिद से दूर किया है। ये अच्छी चीज नहीं है। औरतों को मस्जिद में, ये नहीं कह रहा हूं कि मस्जिद में आना बहुत फजीलत वाली बात है, लेकिन जिस तरीके से नाजायज का फतवा दे देना या ये कि जाना
نہیں جانا چاہیے اور جانے پر تشدد اختیار کرنا چاہیے. ابھی تو حال میں کچھ دن پہلے کی بات ہے کہ باقاعدہ سپریم کورٹ میں رٹ دائر کی گئی کہ مسجدوں میں عورتوں کو جانے کی اجازت دی جائے. حالانکہ جن لوگوں نے دائر کیا ان کو یہ نہیں معلوم تھا کہ اسلام نے کبھی عورتوں کو مسجد میں آنے سے منع نہیں کیا ہے. یہ الگ بات ہے کہ مسجد جانے سے عورت کو کوئی ذاتی طور پر کوئی ثواب میں کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے، کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے. مطلب یہ کہ جیسے مرد اگر مسجد میں نماز پڑھتا ہے جماعت سے تو اس کو 27 گنا نماز کا ثواب ملتا ہے. عورت کو کوئی نماز کا ثواب مسجد میں جانے سے نہیں ملتا ہے. اس کے گھر کی نماز اس کے مسجد سے افضل ہے، لیکن مسجد میں جانے کا حق نہیں ہے، یہ جملہ نہیں بول سکتے ہیں. پوچھا گیا ہے کہ اگر ایک آدمی کے پاس 2 پلاٹ ہیں، ایک پلاٹ پہ گھر بنانا چاہتا ہے دوسرے پلاٹ کو بیچ کر کے، تو پھر ایسی شکل میں وہ دونوں پلاٹ پہ زکوٰۃ دے گا یا ایک پر؟ نہیں، یہ دونوں اس کی ضرورت ہے، لہذا کسی پر زکوٰۃ نہیں دے گا کیونکہ بیچنے کی نیت ہی نہیں ہے. دوسرا سوال کیا گیا ہے کہ تراویح کی نماز ایک آدمی انفرادی طور پہ گھر پہ پڑھ رہا ہے تو کیا وہ جہری قرأت کر سکتا ہے؟ ایک دم کر سکتا ہے. پوچھا گیا ہے کہ مولانا صاحب یہ جو روزے میں نیت کی جاتی ہے اس کے سلسلے میں آپ پچھلے کئی سال پہلے بھی آپ نے بات بتائی تھی اور اب لوگ تو اس کو جائز کہہ رہے ہیں اور کہہ رہے نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے. دیکھیے میں جو پچھلی بات بولا تھا میں آج بھی اسی بات پر اڑا ہوا ہوں کہ روزے کی جو نیت کے لیے بصوم غد نویت جو کہا جاتا ہے یہ الفاظ حدیث سے قطعی ثابت نہیں ہیں. کسی بھی حدیث، ضعیف حدیث، موضوع حدیث، کسی بھی حدیث میں یہ الفاظ ثابت نہیں ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی روزے کی نیت میں زبان سے اس طریقے سے روزہ کی نیت نہیں کی ہے. اب بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ گھر میں آئے اور پوچھا کہ آج کچھ کھانے کو ہے، انہوں نے کہا نہیں، انہوں نے کہا کہ انی صائمن، میں روزے سے ہوں. اب لوگوں نے کہہ دیا دیکھو حضور نے نیت کی. بھائی ایک عربی میں ہی جواب دے گا. انی صائمن کوئی نیت کرنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے. آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ روزہ ہیں یا روزہ نہیں، آپ بولے میں روزے دار ہوں، زبان سے بول دی تو نیت ہو گئی. عجیب و غریب بات ہے. بہرحال جو ہے یہ حدیث سے ثابت قطعی نہیں ہے. اور اگر کوئی کر لیتا ہے زبان سے تو اس پر ہم واویلا بھی نہیں مچانا چاہیے، یہ ایک بات ہو سکتی ہے. لیکن گرامر کے لحاظ سے بھی اس کے الفاظ صحیح نہیں ہیں. بھلے لوگ گھسیٹ کر ادھر سے ادھر سے، کیونکہ ہم کو سامنے ایک قوم کو جھٹلانا ہے، سامنے ایک مسلک والے کو جھٹلانا ہے. اس کے جھٹلانے کے لیے ہم بھول جاتے ہیں کہ تعصب سے ہم بات کر رہے ہیں، انصاف کے دائرے سے ہٹ کر بات کر رہے ہیں اور بیلنس کھو رہے ہیں. تینوں باتیں ہوتی ہیں. اس لیے ہم کو سامنے والے کو ہم کو ہر حال میں ہرانا ہے، لہذا ہم کو اپنی بات ثابت کرنی ہے. سامنے والا اگر یہ کہہ رہا ہے کہ حدیث سے ثابت نہیں ہے، اس کے الفاظ کے معنی بھی کوئی اچھے نہیں ہیں، لہذا بہتر یہ ہے کہ ان الفاظ سے دعا قطعی نہ کی جائے. اور اگر کوئی کر لیتا ہے تو ہم یہ بھی جملہ نہیں بولتے ہیں کہ اس نے گناہ کر دیا یا بدعت کر دیا، ہم یہ بھی جملہ نہیں بولتے ہیں. پوچھا گیا ہے کہ مولانا صاحب ایک نوجوان ہے، ایک نوجوان کے بعد نوجوانوں کی پوری ٹیم ہوگی پوری دنیا میں جو سمجھتے ہیں کہ اگر ہم روزہ رکھیں گے تو ہم کو بی پی چڑھ جائے گا، یا یہ کہ ہم کو پت ہے، ہم کو الٹی ہوگی، فلاں دنیا بھر کی اپنے طور پر ایسے بہت سے لوگ اپنے طور پر اپنے آپ کو بیمار مان لیے ہیں. تو کیا ان کو یہ عذر شرعی مانا جائے گا؟ یہ عذر شرعی قطعی نہیں مانا جائے گا. ان کو چاہیے کہ روزہ رکھیں اور روزہ رکھنے کے بعد دیکھیں کیا ہو رہا ہے. اگر ان کے جان کے لالے پڑ گئے تو روزہ توڑ دیں، لیکن اپنے طور پر پہلے سے ہی یہ طے کر لینا کہ ہمارا بی پی ڈاؤن ہو جائے گا، ہماری طبیعت خراب ہو جائے گی، ہم کو چکر آ جائے گا، یہ سب عذر لنگ ہے اور شیطانی حربہ ہے. اللہ تعالیٰ نے روزے کو فرض کیا ہے. جس قوم کے اوپر سب سے پہلے یہ روزہ فرض کیا گیا، جس نے روزہ رکھ کر کے دکھلایا، وہ ہم سے زیادہ محنت کرتی تھی، ہم سے زیادہ مزدوری کا کام کرتی تھی، وہ قوم ہم سے زیادہ گرمی میں رہتی تھی. اس کے باوجود بھی کسی صحابی نے جان بوجھ کر، ایک صحابی کا بھی واقعہ نہیں ہے کہ جنہوں نے ان سب وجوہات کی وجہ سے روزہ چھوڑا ہو. ایسی کوئی حدیث میرے علم میں نہیں ہے. پوچھا گیا ہے کہ مولانا صاحب گولڈ سونا جو ہے وہ گروی رکھا ہوا ہے تو اس کا زکوٰۃ کا کیا حکم ہے؟ یہ بھی سوال بار بار آیا ہوا ہے زکوٰۃ کے بارے میں. دیکھیں سونا 10 تولہ مثال کے طور پر آپ کا گروی رکھا ہوا ہے 2 لاکھ کے بدلے میں، تو 10 تولے کی قیمت کیا ہے یہ نکالا جائے. 2 لاکھ روپے آپ کا قرضہ ہے. اگر 10 تولے کی قیمت 3 لاکھ روپے ہوتی ہے، 3 لاکھ روپے ہوتی ہے اور 2 لاکھ آپ نے قرضہ لیا ہے، تو گویا 1 لاکھ کا سونا آپ کے پاس موجود ہے.
اور बकिया जो चीजें होंगी, अगर आप साहिब निसाब हैं तो फिर ऐसी शक्ल में उसके ऊपर आपको ज़कात देनी है। हाँ, सोना जितना है उतना ही आपने कर्जा ले रखा है तो ज़कात नहीं होगी इस सोने के ऊपर। पूछा गया है चांदी और सोने में निसाब किसको माने। ये एक बड़ा मसला है, इस पर बैठ करके सेमिनार होना चाहिए, उलमा कराम को बैठ करके इस पर राय, क्योंकि बहुत बड़ा फर्क हो गया है सोने और चांदी में, बहुत बड़ा फर्क हो गया है। सोना जो है वो चांदी जो है वो 40 रुपए तोला है, सोना जो है वो तकरीबन 32,000 रुपए तोला है। कहाँ जो है वो 40,000 यानी 4,000 और कहाँ जो है वो 40 बल्कि कभी 40 भी चला गया था। तो इस तरीके से बैठ करके इस पर गौर करना चाहिए कि सोने को, मेरी अपनी जाती राय है और गालिबन यही बात मौलाना सैयद सुलेमान नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने भी लिखी है कि सोने को मेयार बनाना चाहिए, चांदी को मेयार नहीं बनाना चाहिए। ये एक अलग बात है कि चांदी को मेयार बनाने से गरीबों का फायदा हो जाता है, लेकिन लोग इस बात को भूल जाते हैं कि गरीबों का फायदा हो जाता है और बहुत से गरीब साहिब निसाब हो जाते हैं, ये भी तो गरीबों का नुकसान हुआ। अगर गरीबों का फायदा हुआ तो गरीबों का नुकसान भी हुआ और एक बड़ी तादाद फिर साहिब निसाब हो जाएगी दुनिया में, आप ज़कात देंगे कहाँ। लिहाजा चांदी को मेयार बनाने के बजाय इस सिलसिले में गौर व फिक्र करना चाहिए उलमा को, और इस पर बैठ करके एक शक्ल अख्तियार करनी चाहिए कि जो है वो अल्लाह के रसूल के जमाने में 52.5 तोला चांदी बराबर 7.5 तोला सोना होता था, लेकिन आज जमीन आसमान का फर्क है। अब चांदी को मेयार बना करके उलमा हिंद और उलमा पाकिस्तान दोनों ने चांदी को मेयार बयान कर दिया क्योंकि गरीब का इससे फायदा है। लेकिन दूसरी चीज ये भी जो बता रहा हूं कि गरीब का इसमें नुकसान भी है, बहुत से लोग साहिब निसाब बन जाते हैं, बेचारे के पास थोड़ी, मिसाल के तौर पर 1 तोला चांदी है, 1 तोला सोना है। अब अगर सोने को कन्वर्ट कर देगा चांदी में, यानी सोना बेच करके ये समझे कि मैंने चांदी खरीदा, तो 52.5 तोला चांदी उसके पास हो गया, वो साहिब निसाब हो गया। अब वो ज़कात लेना तो दरकिनार है, उसको ज़कात देना पड़ेगा। अब उसके पास खाने के लाले हैं, कुछ भी नहीं है, लेकिन उसको ज़कात देना है, फिर सदका फित्र भी देना है, फिर उसको कुर्बानी भी करनी है। सारा मसला, तीनों मसले आएंगे, सदका फित्र का मसला भी आएगा, कुर्बानी का मसला भी आएगा, ज़कात का मसला भी आएगा। बल्कि सदका फित्र का तो और जल्दी मसला आ जाएगा, उसमें और बहुत सी चीजें शामिल होती हैं, वो एक अलग टॉपिक है। बहरहाल इस सिलसिले में जो है फतवा जो है वो चांदी पर ही है कि चांदी को मेयार बनाया जाएगा, लेकिन ये मसला गौरतलब है, इस पर जो है वो बैठकर उलमा को बात करनी चाहिए और एक आवाम को एक वाज़ेह तौर पर पॉलिसी डिक्लेयर करनी चाहिए। और वैसे भी ये बताएं आपको, मैं इकोनॉमिक्स का भी स्टूडेंट हूँ, माशियात, दुनिया में जो करेंसी है, जैसे हिंदुस्तान की नोट पर ये लिखा रहता है मैं धारक को 500 रुपए अदा करने का वचन देता हूँ, जो रिजर्व बैंक का आरबीआई का गवर्नर होता है वो उस पर साइन करके आपको नोट संभालता है, वो एक पेपर आपको दे रहा है 500 रुपए अदा करने का मतलब क्या है कि अगर तुम जा करके बोलो कि मुझे इस 500 के बदले में मुझे सोना चाहिए, तो उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो उसके बदले में आपको सोना दे, चांदी नहीं देगा। तो पता चला कि दुनिया में जो नोट है, जो करेंसी का पेपर चल रहा है, वो पेपर हकीकत में वादा जो किया गया है वो सोने का है। और दुनिया में हमेशा करेंसी को सोने से आंका जाता है, चांदी से कभी नहीं आंका जाता। बहरहाल ये मेरी लंबी चौड़ी बात जो है वो एक मतलब समझिए ये पागल की बड़की तरीके से है, लेकिन मैं इस बात को अंदर से समझता हूं कि इस सिलसिले में उलमा को बैठ करके एक बात करनी चाहिए। पूछा गया है कि क्या सैयद को ज़कात नहीं दे सकते हैं, अगर वो माली इमदाद मांगे तो क्या करें। देखें, जो आदमी अपने आप को कहता है मैं सैयद हूँ, उसको ज़कात कतई नहीं दे सकते हैं। एक आदमी के नाम के आगे सैयद लिखा, उससे पूछा गया भाई आप सैयद हैं, उन्हें यार मालूम नहीं, लोग कहते हैं। ऐसे आदमी अगर परेशान है, साहिब निसाब नहीं, तो उसको ज़कात आप दे दें, वो हकीकत में सैयद मालूम नहीं। वैसे आपको बताते हैं कि भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में जो लोग सैयद कहलाते हैं 90% कोई सैयद है नहीं। सैयद लोग नाराज नहीं होना, लेकिन 90% लोग सैयद नहीं है, किसी के पास शजरा वजरा नहीं है। मेरा पूरा गांव सैयद है, मुझे भी लोग कहते हैं सैयद है, मेरे पास शजरा नहीं, मैं आज तक सैयद अपने आप को लिखता नहीं हूँ क्योंकि मेरे पास शजरा ही नहीं। मैंने एक साहब से अपने गांव से कहा शजरा दो, तो उन्होंने 2 दिन पहले मुझे शजरा भेज दिया, और शजरा भेजा 3-4 नस्ल का, यानी अपने दादा परदादा का शजरा भेज दिया और कहा मेरे पास ये सैयद। हमने कहा इसके आगे क्या हुआ, उन्होंने कहा नहीं मालूम है। तो शजरा किसी के पास मौजूद नहीं। फिर शजरा होने के साथ साथ वो शजरा मुसद्दक होना चाहिए कि जो लिखा हुआ है, आप किसी का नाम जोड़ते जोड़ते नबी करीम तक पहुंचा दे तो शजरा थोड़े कहलाता है, उस शजरा की पूरी तहकीक होनी चाहिए।
بہرحال ایک آدمی اگر اپنے آپ کو کہتا ہے میں سید ہوں تو اس کو زکات نہیں دے سکتے، نمبر ایک۔ جو کہتا ہے کہ نام لکھا جاتا ہے لیکن بھیا میں سید نہیں ہوں، اس کو زکات دی جا سکتی ہے، نمبر تین۔ اب سوال یہ کیا گیا ہے کہ اگر سید ہے اور وہ پریشان ہے تو کیا کیا جائے؟ بھائی یہ تو بڑی عجیب بات ہے کہ آپ کو معلوم ہو گیا ہے سید ہے، نبی کے خاندان کا ہے، اس کی پریشانی اپنی پریشانی مانی جائے، اپنے پاکٹ منی سے اس کا خرچہ چلایا جائے۔ جب وہ سید مان لیا آپ نے اسے تو اس کی ذمہ داری ہمارے اوپر بن گئی، جیسے ہم اپنے گھر کا خرچہ چلاتے ہیں ہم اس کا بھی خرچہ چلائیں، یہ مطلب ہوا۔ یہ مطلب نہیں کہ زکات نہیں دے سکتے ہیں لہذا اب اس کی پرابلم بھی سالو نہیں کی جائے گی، یہ مطلب نہیں ہے۔ یہ تو زکات سید کو نہ دینے کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ اگر سید کو زکات دینے کی بات کہہ دی جاتی تو سارے لوگ سید کو ہی زکات دیتے، بقیہ سارے غریب بیچارے محروم ہو جاتے ہیں، کچھ ان کو ملتا ہی نہیں، سب لوگ سید کے جاتے ہیں اور وہ اپنا اعزاز سمجھتے کہ ہم نے سید کو زکات دی ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا کمال ہے، اور یہودی لوگوں کو ایک بہانہ مل جاتا کہ دیکھو یہ سب اپنے لیے فنڈ اکٹھا کرنے کا ایک بہانہ ہے، اللہ تعالیٰ نے دونوں باتیں ختم کر دیا، لہذا سید کو نہ زکات دینے کے پیچھے بہت بڑا راز ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ مولانا صاحب اگر گھر میں نماز ہو رہی ہے تو محلے کی مسجد میں اذان کافی ہے یا نہیں؟ سب سے پہلی بات سمجھ لیں کہ اذان نماز کے لیے شرط نہیں ہے۔ اگر اذان نہیں ہوئی ہے آپ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کے لیے شرط نماز کے وقت کا ہونا ہے۔ اگر نماز کا وقت ہو گیا ہے، اذان ہوئی ہو یا نہیں ہو، نماز ہو جائے گی۔ یہ سنت طریقہ ہے کہ جو نماز ہے اس سے پہلے اذان دی جائے۔ اگر محلے میں اذان ہو رہی ہے تو گھر میں اگر جماعت کی جا رہی، جیسے آج کل ہم لوگ پریشان ہیں، لاک ڈاؤن میں ہو رہا ہے، تو محلے کی اذان کافی ہے۔ اگر محلے کی اذان نہیں بھی ہو رہی ہے تو بھی گھر میں اذان دینا کوئی ضروری نہیں ہے، دیا جا سکتا ہے، دینا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اذان کے سلسلے میں ایک سوال اور بھی آیا ہے، وہ یہ ہے کہ مولانا صاحب سحری کا جو وقت ہے وہ فجر کی اذان تک ہے، تو کیا اذان تک سحری کھا سکتے ہیں؟ میں آپ لوگوں کو بہت ہی توجہ سے یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ خدا کے واسطے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ فجر کی اذان معیار نہیں ہے سحری کا۔ سحری کا معیار ہے اپنے علاقے میں سحری کا وقت ختم کب ہوتا ہے، اذان ہو یا نہ ہو۔ اذان 20 منٹ بعد بعض جگہ ہوتی ہے سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد۔ اب اگر آپ اذان کے تحت سحری کھائیں گے تو ایک بھی روزہ آپ کا نہیں ہوگا۔ خدا کے واسطے سمجھنے کی کوشش کریں کہ آپ روزہ بھی رکھیں اور روزہ بھی نہ ہو تو یہ عجیب بات ہے۔ اذان معیار نہیں ہے، معیار وقت ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے جب لوگوں کا یہ مزاج بن گیا ہے کہ کیونکہ پہلے گھڑی نہیں ہوتی تھی تو اذان ہی پر لوگ منحصر ہوتے تھے، اب وہی مزاج ہے، وہ بدلا ہی نہیں ابھی مزاج۔ لہذا لوگوں کو چاہیے، کمیٹی والوں کو چاہیے، مسجد کے ذمہ داروں کو چاہیے کہ اذان جیسے ہی سحر کا وقت ختم ہو فوراً اذان دے دیں تاکہ لوگوں کا کوئی بھی کنفیوژن نہ رہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، اگر اذان نہیں دی جاتی ہے 5 7 10 منٹ کے بعد دی جاتی ہے تو کم سے کم فوراً یہ اعلان کر دیں کہ بھئی سحری کا وقت اب ختم ہو گیا ہے، اذان 10 منٹ کے بعد ہوگی۔ حالانکہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ لوگ سحری میں اٹھے ہوئے ہیں، بہتر یہ ہے کہ فوراً اذان دے دی جائے اور فوراً نماز پڑھ لی جائے۔ بہرحال میں خلاصے کلام یہ کہنا چاہتا ہوں کہ فجر کی اذان معیار نہیں ہے، معیار سحری کا وقت ہے۔ جس علاقے میں آپ رہتے ہیں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ سحری کا وقت کب ختم ہو رہا ہے، اس لحاظ سے اپنے روزے کو وہاں پر اپنی سحری ختم کریں، اور اس کے بعد ہاں 1 آدھ منٹ ادھر ادھر ہو گیا سحری کے وقت ختم ہونے سے تو اس سے بھی اتنا ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے کہ اگر 1 منٹ بھی آپ زیادہ ہو گیا تو اب آپ کا روزہ ختم ہو گیا، 1 آدھ منٹ آگے پیچھے چلتا ہے۔ پوچھا گیا مولانا صاحب ہم ایک اکاؤنٹنٹ ہیں اور اکاؤنٹنٹ میں ہم کو سود کے بارے میں بھی لکھنا پڑتا ہے۔ دیکھیں اس بات کو یاد رکھیں کہ دنیا کے جتنے سی اے ہیں، جتنے چارٹر اکاؤنٹنٹ ہیں، جو بھی اکاؤنٹنٹ لکھتے ہیں، مدرسہ ہے، مدرسے میں جو مولانا صاحب بیٹھ کر حساب لکھتے ہیں وہ بھی لکھتے ہیں اتنا سود کا پیسہ آیا، اتنا سود کا پیسہ لگا، تو سود کا حساب وہ بھی کرتے ہیں۔ یہ اس میں فرق کریں، سود کا حساب کرنا جو حدیث میں منع کیا گیا وہ یہ ہے کہ ایک آدمی سود ہی کا دھندا کرتا ہے، سارا حساب سود ہی کا کرتا ہے، بقیہ کچھ نہیں کرتا ہے، وہ حرام ہے اور منع کیا گیا ہے۔ لیکن یہ جو ایک کالم میں آیا کہ سود آیا اور سود گیا، یہ اس سے مراد نہیں ہے، یہ تو مجبوری درجے میں حساب کے لیے لکھنا ہی پڑے گا۔
पूछा गया है कि मौलाना साहब नमाज के दौरान में कभी कभी रोजे की हालत में हलक में पानी आ जाता है, इसका क्या हुक्म है? देखो, ये जो थूक आता है, मुंह में आ गया, बंदे ने निगल लिया, बंदे ने थूक दिया, जानबूझकर निगल लिया, अनजाने में निगल गया, ये थूक से रोजा नहीं टूटता है। थूक से रोजा नहीं टूटता है। जो मैंने अभी ऊपर बात बताई इमाम यूसुफ की, उस पर यह बात है कि एक आदमी खुद जमा करता रहा, थूक को जमा करता रहा और जमा करने के बाद फिर जानबूझकर निकल गया, तब वो कहते हैं, उनके नजदीक फतवा करते उस पर नहीं है, तब वो कहते हैं कि रोजा टूट गया। एहतियात तो करनी चाहिए कि जमा नहीं करना चाहिए। वैसे आया और निकल गया बंदा तो कुछ भी नहीं है, और अगर जानबूझ करके निकला जमा करने के बाद तो कराहियत है, यानी रोजा मकरूह होता है। पूछा गया मौलाना साहब तेल लगाने से रोजा मकरूह होता है कि नहीं? तेल लगाने से रोजा मकरूह नहीं होता है। पूछा गया है मौलाना साहब ज़कात बहन को दी जा सकती है? ये बार बार सवाल आते रहते हैं लोगों को, मुझे इसकी आपको बता देते हैं, क्योंकि हम लोगों ने ज़कात के बारे में ज्यादातर ही बताया ज़कात मदरसे में दी जा सकती है, इसलिए वो बंदा समझता। हालांकि ज़कात का सबसे पहला मसरफ घर का वो शख्स है जो परेशान है, वो बीवी ना हो, शौहर ना हो, नंबर 1, वो औलाद हमारी ना हो, नंबर 2, वो हमारे वालिदैन ना हो, नंबर 3। ये 3 लोग रिश्तेदारों को ज़कात नहीं दे सकते हैं। काफिर को ज़कात नहीं दे सकते हैं, सैयद को ज़कात नहीं दे सकते, साहिब निसाब को ज़कात नहीं। इसके अलावा किसी को भी ज़कात दे सकते हैं। घर में भाई परेशान है, पहले भाई को ज़कात दें, और ये बताना भी कोई जरूरी नहीं है कि ये ज़कात की रकम है, और उसको लेते वक्त ये भी जरूरी नहीं है कि वो समझे मैं ज़कात ले रहा हूं। वो समझ रहा है कि भैया ने मुझे हदिया दिया है, ठीक है। लेने वाले की ज़कात की नियत करना जरूरी नहीं होता है, देने वाले की नियत होना जरूरी है। लिहाजा बहन, भाई, फूफी, खाला, इन सबको ज़कात दी जा सकती है। हाँ, वालिदैन को नहीं दी जा सकती, वालिदैन के वालिदैन को नहीं दी जा सकती, औलाद को नहीं दी जा सकती, औलाद के औलाद को नहीं दी जा सकती, ये नहीं किया जा सकता है। बीवी शौहर को ज़कात नहीं दे सकते हैं, काफिर को ज़कात नहीं दी जा सकती, सैयद को ज़कात नहीं दी जा सकती, साहिब निसाब को ज़कात, ये 5 या 6 लोग जो मैं बता रहा हूं, इसके अलावा किसी को भी ज़कात दी जा सकती है। पूछा गया मौलाना साहब आज के माहौल में सोशल मीडिया ने बड़ा हंगामा कर रखा है, मुसलमान इसमें क्या करें? देखें, मैं जब कोई बात इस किस्म की कहता हूं तो लोग उलमा भी मुझसे नाराज हो जाते हैं, लेकिन मैं जो कह रहा हूं, मैं पिछले 20 साल से कह रहा हूं कि देखें, मुसलमानों को इस बात में संजीदगी से गौर करना चाहिए कि सोशल मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, इन सब का जवाब मीडिया के जरिए ही दिया जा सकता है। ये जो हम बैठ करके तकरीरें कर रहे हैं और ये हम समझ रहे हैं कि हम इससे लोगों को गलतफहमी से निकाल लेंगे, ये हमारी बहुत बड़ी भूल है। अभी आज तक जब आप खोलेंगे न्यूज तो आज तक का लिखता है, पहला हेडिंग ऊपर ही आती है कि आज तक ने हैट्रिक लगाई। 31 करोड़ लोग आज तक की हिंदी समाचार को देखते हैं, रोजाना लिख कर आता है 31 करोड़। अब आप बताइए, मैं 31 करोड़ तक पहुंचने में, ये मेरी तकरीर, मैं मर जाऊंगा, दोबारा पैदा हो जाऊं, फिर इतनी मेहनत करूं तो भी 31 करोड़ तक नहीं पहुंचूंगा। ये बैठ करके लोगों की जिम्मेदारी है। मैं नहीं कह रहा हूं सारे उलमा ये काम करें, हर आलिम की अलग अलग सलाहियत है। जिनके अंदर सलाहियत है उनको इकट्ठा किया जाए, नंबर 1। फिर जिनको ऊपर लोग एतमाद करते हैं, नदवा है, दारूम है, शाही है, मज़ाहिर है, जिन मदारिस पर लोगों का एतमाद है, वो लोग, मैं नहीं कह रहा हूं सारे उलमा ये काम करें, लेकिन वो ऐसे लोगों को इकट्ठा करें और इस सिलसिले में बैठ करके एक लाएअमल बनावें कि ये मीडिया का जवाब मीडिया से ही दिया जा सकता है। मीडिया का जवाब ये मस्जिदों में बैठकर तकरीरों से नहीं हो सकता है, ये व्हाट्सएप के जरिए नहीं हो सकता है। व्हाट्सएप एक छोटा सा जरिया है, बहुत छोटा सा जरिया है सोशल मीडिया का, लेकिन हकीकत में जैसे बड़े बड़े चैनल हैं, CNN है, ऐसे टक्कर का हमारे पास भी चैनल होना चाहिए, BBC है, ऐसे टक्कर का हमारे पास एक भी हमारे पास चैनल। एक अल जजीरा अरबी में है तो उसके ऊपर रोज कभी इधर से कभी उधर से अलगार होती रहती है, और बकिया जो हैं वो अपने में ही मस्त हैं। लिहाजा सोशल मीडिया का मुकाबला सोशल मीडिया से ही दिया जा सकता है, क्योंकि झूठ, कम से कम झूठ को जवाब देने के लिए झूठ न बोला जाए, लेकिन इतना तो बताया जाए कि ये झूठ बोल रहा है। मैं नहीं कह रहा हूं आप झूठ का जवाब झूठ से दे दें, लेकिन ये तो बताएं भाई कि झूठ बोल रहा है, ये तो बताने का हमको हक होना चाहिए, लेकिन उसके लिए सारी चीजें हमको इकट्ठा करनी पड़ेगी।
پوچھا گیا مولانا صاحب جمعہ کی نماز گھر میں پڑھنے کا کیا حکم ہے جبکہ فتاوے مستقل آ رہے ہیں؟ لیکن اصل میں کیا ہو گیا ہے کہ فتاوے دو طریقے کے آ گئے. دارالعلوم دیوبند وغیرہ نے فتویٰ دیا کہ گھر میں نماز نہ پڑھی جائے، تو ادھر ہمسائے ملک کے بعد مفتیوں نے کہہ دیا کہ نہیں گھر میں نماز جمعہ پڑھی جا سکتی. اس کی وجہ سے ہو گیا اختلاف. یہ صحیح بات یہ ہے کہ جمعہ گھر میں پڑھنے کی کا صحیح طریقہ نہیں ہے. اگر یہ مجھ سے پوچھیں کہ ہم نے جمعہ پڑھ لیا گھر میں تو میرا جمعہ ہوا کہ نہیں، یہ ہم بول دیں گے جمعہ ہو گیا. لیکن یہ جو یہ جمعہ کی حیثیت کو ختم کرنا ہے، آنے والے دنوں میں دوسرے مسائل کو کھڑا کرنا ہے. مثال کے طور پر وہ کہے گا 4 آدمی کی جمعہ چھوٹ گئی، وہ آئیں گے کہیں گے چلو گھر میں جمعہ کر لیا جائے، تو جمعہ کی جو حیثیت ہے نا وہ ختم ہو جائے گی. یہ تو ویسے بھی غلط ہو رہا ہے بھارت میں کہ ہر مسجد میں جمعہ ہوتا ہے، یہ خود غلط ہے. یہ کوئی جمعہ کرنے کا طریقہ نہیں. جمعہ تو یہ 2-4-10 محلے والے مل کر ایک جگہ جمعہ کریں، ایک بڑی مسجد ہو وہاں جمعہ، وہ جمعہ کی شان ہے جیسے عربوں میں ہوتا ہے. ساری مسجدوں میں جمعہ نہیں ہوتا، عربوں میں بڑی بڑی مساجد میں جمعہ ہوتا ہے. یہی جمعہ کا طریقہ ہے. بہرحال جمعہ کی نماز گھروں میں پڑھنا اچھا نہیں ہے، نہیں کرنا چاہیے. ہاں لیکن اگر کوئی پڑھ لیا ہے یا پڑھے گا، ہم یہ نہیں کہہ پائیں گے کہ اس کا جمعہ نہیں ہوا، اب اس کے اوپر سے ظہر کی نماز ثابت ہو گئی. پوچھا گیا مولانا صاحب ایک عورت کو 7 دن کی عادت تھی، روزہ رکھ لیا، 2 دن روزہ رکھا، 9ویں دن پھر اس کو حیض آ گیا، تو یہ 2 دن کے بیچ میں روزہ رکھا، اس کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں اکثر مدت حیض کی 10 دن ہے. اب 7 کے بعد 9 آیا تو 2 دن جو تھا اس کا مطلب یہ بھی اس کا حیض ہی کا تھا. لہذا اگر اس نے 2 دن روزہ رکھا اور دیکھنے میں پاک بھی رہی، اس کے باوجود بھی اس 2 دن روزے کی قضا رکھنی پڑے گی. پوچھا گیا مولانا صاحب اس بار زکوٰۃ جو لوگ مدارس کے یا اور بھی تنظیموں کے جو زکوٰۃ وصول کرتے تھے وہ اس بار تو زکوٰۃ لینے کے لیے رمضان میں نہیں آ رہے ہیں، تو پھر ایسی شکل میں رمضان کے بعد کیا کیا جائے؟ دیکھیں بھائی نہیں آ رہے ہیں، ان کی زکوٰۃ نکال کر رکھ دی جائے. سب سے پہلی چیز ایسا نہیں ہے. اصل میں سب سے پہلی غلط فہمی یہ ہوئی ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان میں ہی زکوٰۃ نکالی جاتی ہے یا نکالنی چاہیے. یہ سب سے پہلی غلط فہمی ہم نے پیدا کی. حالانکہ رمضان کا زکوٰۃ سے کوئی تعلق نہیں ہے. رمضان الگ چیز ہے، زکوٰۃ الگ چیز ہے. اب رمضان گزر گیا، زکوٰۃ ان کی نکال کر الگ رکھ دی جائے جن کو آپ دیتے ہیں. جب وہ آئیں گے تب ان کو زکوٰۃ دے دی جائے. ایک شکل ان کو اطلاع کر دی جائے کہ بھائی آپ کی زکوٰۃ ہے، اگر آپ کے پاس سہولت ہے اطلاع کرنے کی. سب سے بہتر شکل تو یہ ہے مدارس کی کہ ان کا اکاؤنٹ نمبر لے لیا جائے اور ان کے اکاؤنٹ میں ڈال دیا جائے، آن لائن ٹرانسفر کر دیا جائے. سب سے اچھی شکل. وجہ کیا ہے کہ اگر اس میں کوئی چیٹر آتے ہی تھے 30 سے 40% لوگ. میں جانتا ہوں ہمارے گاؤں کے، ہمارے اطراف میں 12 گاؤں ایسے ہیں جہاں کے لوگ صرف اور صرف یہی کام کرتے ہیں، چندہ ہی کرتے ہیں، اور کوئی بھی ایک آدمی بھی اس میں جو ہے وہ حق نہیں. 12 کے 12 گاؤں میں جو چندہ کرنے والے ہیں ٹوٹل ڈپلیکیٹ ہیں، پورے بھارت میں چندہ کرتے ہیں. اب ان لوگوں سے جب آپ اکاؤنٹ میں ڈال دیں گے ڈائریکٹ آپ کے اکاؤنٹ میں پہنچ جائے گا. وہ وہاں سے آپ کو رسید چاہے بائی پوسٹ بھیج دیں گے اور چاہے واٹس ایپ کے ذریعے بھیج دیں گے. سب سے بہترین شکل. اور اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے دروازے آتے تھے اور اپنی جوتیاں چٹکاتے تھے، ان کی بے عزتی ہوتی تھی، ان تمام چیزوں سے وہ بچ جائیں گے. بلکہ ان کو اگلی سال بھی بول دیں کہ آنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر ہمارے پاس زکوٰۃ نکلے گی تو ہم انشاءاللہ آپ کو آن لائن ٹرانسفر کر دیں گے، آپ کو ہمارے پاس آنے کی زحمت نہ کریں. آپ ایک عالم ہیں، آپ کی عزت ہے، لہذا آپ دروازے جانے کے بجائے میں آن لائن کر دوں گا، لہذا ہمارے لیے آپ نہ آئیں. اور لوگوں کو بھی معلوم ہونا چاہیے کہ زکوٰۃ ہم کو دینی ہے. زکوٰۃ کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ آدمی خود تلاش کرے اور جا کر کے دے، اس کے اوپر احسان نہ جتلائے، خود تلاش کرے کہ کون مستحق ہے، تب زکوٰۃ ہوتی ہے. یہ جو ہم دروازے جاتے ہیں یہ اپنی بھی بے عزتی ہوتی ہے، زکوٰۃ دینے والے کا بھی جو ہے وہ ناک اونچی ہوتی ہے. لیکن بس یہ ہے اب سسٹم چل پڑا ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. پوچھا گیا ہے، آخری سوال ہے کہ پوچھا گیا ہے مولانا صاحب کہ نماز میں یہ جو سوشل ڈسٹینس رکھا جا رہا ہے، یعنی امام صاحب کے پیچھے جو صف بن رہی ہے، صف کے درمیان میں 4 فٹ 3 فٹ کا فاصلہ رکھا جا رہا ہے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں یہ مجبوری کا مسئلہ ہے، نہ اس کے لیے کوئی مطلب حدیث موجود ہے، اور یہ اجتہادی مسئلہ ہے. مجبوری کی وجہ سے یہ مسئلہ بیان کر دیا گیا ہے. یہ
کراہیت کے ساتھ ہے، مطلب یہ کہ ہم کو یہ پسند نہیں، کراہیت مراد یہ نہیں کہ نماز مکروہ ہو جاتی ہے، ہم کو پسند نہیں ہے، یہ حدیث کے خلاف ہے، لیکن مجبوری میں، جیسے کوئی آدمی کو کھانا نہ ملے اور وہ حرام چیز کھانے پر مجبور ہو جائے تو اس کو شوق سے نہیں کھاتا، وہ نہ شوق سے کھانا چاہیے، مجبوری درجے میں اپنی جان بچانے کے لیے، ایسے ہی ہم مجبوری درجے میں کام کر رہے ہیں، ہم کو اس کا نہ شوق ہے نہ ہم کو یہ اچھا لگ رہا ہے، لیکن ایسا کرنا جائز ہے مجبوری درجے میں۔ یہ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتے تھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔